اس ٹیکس رجیم کے تحت پاکستان میں سرمایہ کاری اپنا ایک انتہائی تیز رفتاری سے نہیں آ سکتی. 400 بلین کا گیپ ہے بٹوین ہمارے جو اہداف ہدف ہے اور جو ہم نے ابھی تک ریسیو کیا ہے. یہ ٹیکس سلیبز ہمیں کم کرنے ہوں گے. وہ انشاءاللہ وقت بہت جلد آئے گا کہ ہم ٹیکس سلیب اکراس دا بورڈ کریں گے. اس سے چوری کا انسینٹو بھی کم ہوگا. اس سے سرمایہ کار حوصلہ آگے بڑھائے گا, باہر سے اپنے سرمایہ لے کے پاکستان آئے گا اینڈ سو آن سو فورتھ. وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیکس سلیب میں کمی لانے کا عندیہ. کہا ہمارا ٹیکس نظام کاروبار چلنے نہیں دے رہا. موجودہ ٹیکس سسٹم کے تحت بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری بھی نہیں آ سکتی. ہمیں ٹیکس سلیب کم کرنا ہوں گے. اس سے ٹیکس چوری میں کمی آئے گی. ٹیکس ہدف اور وصولی میں 400 ارب روپے کا گیپ ہے. بوسیدہ نظام کی وجہ سے ماضی میں جو ہوا اس پر رونا دھونا بے سود ہے. معاشی بہتری کے لیے سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. میکرو لیول پر استحکام آ چکا, اب اکنامک گروتھ کی طرف بڑھنا ہے. چاہتا ہوں شرح سود 6% پر آ جائے. کراچی میں تقاریب سے خطاب. وزیر اعظم نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا دورہ کیا. پورٹ پر فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم کا افتتاح بھی کیا. کہا کسٹمز میں جدید خودکار نظام بڑی کامیابی ہے. انسانی مداخلت کم ہونے سے چوری میں کمی آئی گی. کلیئرنس کا عمل بھی 107 گھنٹے سے کم ہو کر 19 گھنٹے پر آ گیا ہے. وزیر اعظم کی سندھ حکومت کو وفاق سے ڈسکوز لینے کی پیشکش. تمام ڈسکوز صوبوں کے حوالے کرنے کو تیار. وزیر اعظم کی ملک کی ترقی اور عوامی فلاح کے لیے آغا خان فاؤنڈیشن کی خدمات کا اعتراف. کتاب مینول آف کلینیکل کی تقریب رونمائی میں شرکت. کہا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب PKLI برن سینٹر جیسے عالمی معیار کے ادارے بنائے. سندھ میں بھی SIUT جیسے متعدد قابل قدر ادارے عوام کی خدمت کر رہے ہیں. شعبہ صحت میں مزید بہتری کے لیے بھی کوشاں ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کے گھر بھی گئے. بانی پیٹا نے مذاکرات جاری رکھنے اور دونوں مطالبات تحریری طور پر حکومتی کمیٹی کو دینے کی اجازت دے دی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو. کہا بانی پیٹا نے کہا مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے. ڈیل کا تاثر بانی چیئرمین زائل کر چکے ہیں. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا ایک بار پھر بانی سے پرائیویسی میں ملاقات کرانے کا مطالبہ. کہا بانی PTI سے ایسی جگہ پر ملاقاتیں کروائی جائیں جہاں نگرانی کا کوئی خوف نہ ہو. اسد قیصر نے کہا جن مذاکرات میں بانی PTI شامل نہیں ہوں گے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر حکومت سنجیدہ ہے تو ملاقات میں تعطل نہ لائے. سینیٹر شبلی فراز نے حکومت کو کٹ پتلی قرار دے دیا. کہا تحریک انصاف مذاکرات ڈیل کے لیے نہیں بلکہ ملک و قوم کے لیے کر رہی ہے. عمر ایوب اور شیخ وقاص اکرم نے اسپیکر کو کوئی کال نہیں کی. اسپیکر آفس کا سردار ایاز صادق پر PTI کے الزامات پر رد عمل. ذرائع اسپیکر آفس کے مطابق شیر افضل مروت کا وائس میسج آیا تھا جس کا اسپیکر نے جواب دیا. شیر افضل مروت سے کہا گیا وہ رانا ثناءاللہ سے رابطہ کریں. اسپیکر کا کردار سے مذاکرات میں سہولت کاری کرنا ہے, بانی PTI سے ملاقات کروانا نہیں. شیر افضل مروت کی بانی سے ملاقات کی درخواست حکومت تک پہنچا دی گئی. اس کی 9 مئی والے ملزمان آرم فورسز سے تعلق نہیں رکھتے. کہا جاتا ہے پارلیمنٹ سپریم ہے. میرے خیال میں آئین سپریم ہے. سیولینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں جسٹس جمال بندوخیل کے ریمارکس. جسٹس مسرت ہلالی بولی سیولین کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل APS جیسے مجرمان کے لیے تھا. کیا تمام سیولین کے ساتھ وہی برتاؤ کیا جا سکتا ہے جیسے APS سادے میں کیا گیا؟ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا. ملٹری کورٹ سے متعلق بین الاقوامی پریکٹس کیا ہے؟ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کا FP علی کیس کا حوالہ. کہا طے پا چکا سیولین کا بھی فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے. جسٹس نعیم اختر نے کہا لگتا ہے آپ کی تیاری مکمل نہیں. 5 رکنی بینچ نے آرمی ایکٹ کی کچھ دفعات کالعدم کی. اگر ہم بھی کالعدم رکھیں تو پھر سیولین کا فوجی ٹرائل ہو نہیں سکتا. ادھر فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرمان کو سہولیات کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع. پنجاب حکومت نے بتایا کہ جیل مینول کے مطابق مجرمان کو تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. GHQ حملہ کیس کا اہم مرحلہ شروع. ATC نے بیان قلم بند کرنے کے لیے استغاثہ کی گواہ کو 13 جنوری کو طلب کر لیا. پروسیکیوشن کی درخواست پر کیس کا روزانہ ٹرائل کا فیصلہ. عدالت کی بانی PTI کے بیٹوں سے بات کرانے اور میڈیکل چیک اپ کی درخواست منظور کر لی. بانی PTI اور بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی بھی سماعت. ایک اور گواہ طلعت محمود کا بیان ریکارڈ. مزید سماعت 10 جنوری تک ملتوی. ادھر ATC اسلام آباد نے بانی PTI کی نااہلی پر احتجاج کے کیس میں وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کو اشتہاری قرار دے دیا.
سابق وفاقی وزیر عامر محمود کیانی کو اشتہاری قرار دینے کا عمل شروع، غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری۔ پاکستان دنیا کی 24ویں بڑی معیشت بن چکا تھا، بدقسمتی سے ہم سے پہلے والوں نے اس کو 47ویں نمبر پر لا کھڑا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے 2017 میں سیاسی عدم استحکام سے معیشت کا پہیہ رک گیا۔ اب ایک بار پھر بیرونی سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے، دن رات محنت کر کے ہم ترقی کریں گے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا معاشی سمت میں ہمارا سفر درست اور طویل ہے، پائیدار ترقی کے لیے اداروں میں اصلاحات ناگزیر ہیں، حکومت کے اخراجات میں کمی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر رہے ہیں۔ مذاکرات نہ ہوئے تو اس کا نقصان خود پی ٹی آئی کو ہوگا، پہلے ہی کہہ دیا تھا پی ٹی آئی مذاکرات آگے نہیں بڑھنے دے گی۔ پی ٹی آئی بات چیت سے مسئلہ حل ہی نہیں کرنا چاہتی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہا اختلافات کا حل مذاکرات میں ہی ہے، خیبر پختونخوا حکومت کو لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ سینئر وزیر سندھ شجیل میمن کا کہنا ہے پیپلز پارٹی کو وفاق میں وزارتوں کی خواہش نہیں، ہمارے تحفظات عوامی مسائل حل نہ ہونے پر ہیں، پیپلز پارٹی چاہتی ہے وفاقی حکومت عوامی مسائل حل کرے۔ ٹارگٹ اچیو جو ہمارے فری لانسر بچے ہیں وہ ٹارگٹ ہی اچیو نہیں کر پا رہے۔ ویری امپورٹنٹ کہ ان کو ایٹ لیسٹ بیسک جو ان کا رائٹ ہے کہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز جو ہے فاسٹر سے فاسٹر دی جائے۔ ہمیں بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز دیکھنی پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل ہم اگر نیوز دیکھنا چاہیں نا تو ہم نیوز ادھر انٹر کریں تو نیوز وہ نہیں آتی، تو اس سے لوگ کا رسک بھی خراب ہو رہا ہے، جو ہمارے پاس جو لوگ رابطہ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں آ رہے، اور ہمارے جو پلیٹ فارم ہے سب کچھ ہمارے پیسے بھی ضائع ہو رہے اور سب کچھ ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ ملک میں انٹرنیٹ کی سست روی، صارفین کی پریشانی ختم نہ ہو سکی، فری لانسرز اور سافٹ ویئر ڈیولپرز کا گھنٹوں کا کام ہفتوں پر چلا گیا، طلباء کو پریشانی کا سامنا ہے۔ ادھر پی ٹی آئی کی تحقیقات میں مزید نکات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق انٹرنیٹ میں خلل کے دوران وی پی این کا استعمال کئی گنا بڑھا، وی پی این کے زیادہ استعمال سے انٹرنیٹ مزید سست ہوا۔ وی پی اینز مقامی سی ڈی اینز کو نظر انداز کرتے ہیں جس سے انٹرنیٹ انفراسٹرکچر پر دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ وی پی اینز کے استعمال سے ہر میگا بائٹس کا خرچ $1 ہوتا ہے۔ امریکی شہر لاس اینجلس کے مضافاتی جنگلات میں آتش زدگی تیز ہواؤں کے باعث آگ نے پورے ریجن کو لپیٹ میں لے لیا۔ 20 منٹ میں آگ 20 ایکڑ سے 200 ایکڑ تک پھیل چکی۔ اب تک 3000 ایکڑ اراضی پر سب کچھ جل کر خاکستر ہو گیا۔ 1400 سے زائد فائر فائٹرز آگ کو قابو کرنے کی کوششوں میں مصروف۔ نامنتخب امریکی صدر ٹرمپ کا کینیڈا کو امریکی ریاست بنانے کا خواب، کہتے ہیں کینیڈا کی سرحد ایک مصنوعی طور پر کھینچی گئی لکیر کے سوا کچھ نہیں، بہتر ہوگا کینیڈا خود مختاری ترک کر کے امریکہ میں شامل ہو جائے۔ خلیج میکسیکو خطرناک جگہ ہے، اس کا نام بدل کر خلیج امریکہ کر دیں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا ٹرمپ کو کرارا جواب، جسٹن ٹروڈو نے کہا کینیڈا قیامت تک امریکہ کا حصہ نہیں بنے گا۔ ٹرمپ کی ڈنمارک کے علاقے گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکی پر فرانس بھی برہم، کہا یورپی یونین اپنی خود مختار سرحدوں پر کسی ملک کو حملہ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسپیس ایکس اور ٹیسلا کے بانی ایلان مسک دنیا کے امیر ترین شخص بن گئے۔ فوربس کی جاری رپورٹ کے مطابق مسک کی مجموعی دولت $425 ارب سے تجاوز کر چکی۔ جیف بیزوس $241 ارب کے ساتھ امیر ترین افراد کی فہرست میں دوسرے نمبر پر موجود۔ دنیا کے تیسرے امیر ترین شخص کا اعزاز میٹا کے بانی مارک زکربرگ کے پاس ہے۔ مارک زکربرگ کی دولت $217.7 ارب تک پہنچ گئی۔